امریکی انتخابات میں صدارتی امیدوار کاملا ہیرس کا پہلا انٹرویو۔ یوکرین فضائیہ کا F-16 طیارہ گر کر تباہ، پائلٹ ہلاک۔ غزہ میں پولیو مہم کے لیے لڑائی میں وقفہ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں عاصم علی رانا۔ امریکہ کی نائب صدر کاملا ہیرس نے اپنی انتخابی مہم کے سلسلے میں جمعرات کو پہلے ٹیلی ویژن انٹرویو میں امریکہ کی جنوبی سرحد پر غیر قانونی امیگریشن کو روکنے کے لیے سخت حکمت عملی وضع کرنے کا اعلان کیا۔ CNN کو دیے گئے پہلے انٹرویو میں کاملا ہیرس نے کہا کہ وہ امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی ترسیل نہیں روکیں گی۔ کاملا ہیرس نے اپنے لبرل پوزیشن سے ہٹنے کا دفاع کیا اور اصرار کیا کہ ان کی اقدار میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ 5 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں کاملا ہیرس ڈیموکریٹس پارٹی کی جانب سے صدارتی امیدوار ہیں۔ CNN کو دیے گئے انٹرویو میں ان کے ہمراہ نائب صدر کے امیدوار ٹم والز بھی موجود تھے۔ CNN کی ڈانا بیش کے ساتھ انٹرویو نے کاملا ہیرس کو یہ موقع ملا ہے کہ وہ 10 ستمبر کو اپنے ریپبلکن حریف ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہونے والے ٹی وی مباحثے کے لیے خود کو جانچ سکے۔ کاملا نے کہا کہ ان کی اولین ترجیحات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ متوسط طبقے کی مدد اور انہیں مضبوط کرنے کے لیے جو کچھ کر سکتی ہیں وہ کریں۔ ان کے بقول جب وہ امریکی عوام کی امنگوں، ان کے اہداف اور عزائم کو دیکھتی ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ وہ آگے بڑھنے کے ایک نئے راستے کے لیے تیار ہیں۔ وائس آف امریکہ اردو سروس کا ٹی وی شو ویو 360 آپ پیر سے جمعہ شام 7:30 بجے۔ یوکرین کی فضائیہ نے جمعرات کو ایک بیان میں کہا کہ مغربی اتحادیوں کی جانب سے حال ہی میں ملنے والے F-16 لڑاکا طیاروں میں سے ایک طیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ یوکرین کی فوج کی جانب سے فیس بک پر جاری بیان کے مطابق لڑاکا طیارہ پیر کو اس وقت تباہ ہوا جب روس نے یوکرین کے خلاف میزائل اور ڈرون سے کئی حملے کیے تھے اور ان حملوں کو ناکارہ بنانے کے دوران طیارہ تباہ اور پائلٹ ہلاک ہو گیا۔ یوکرین کو رواں برس جولائی کے آخر میں F-16 طیارے ملے تھے۔ یوکرین کی وزارت دفاع F-16 طیارے کو پیش آنے والے واقعے کی تحقیقات کر رہی ہیں۔ یوکرین کی فوج نے اس سے قبل ایک بیان میں بتایا تھا کہ روس نے 74 ڈرونز اور 3 گائیڈڈ میزائل کے ذریعے رات کے اندھیرے میں حملہ کیا، جسے ایئر ڈیفنس نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے 60 ڈرونز کو مار گرایا۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی فوج اور فلسطینی عسکریت پسند گروپ حماس نے غزہ میں لڑائی میں 3 الگ الگ زونز میں 3 دن کے وقفے پر اتفاق کیا ہے تاکہ 6,40,000 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کے پہلے مرحلے کی اجازت دی جا سکے۔ ویکسینیشن مہم اتوار کو شروع ہونے والی ہے، جس کے دوران صبح 6 سے دوپہر 3 بجے تک اگلے 3 روز تک لڑائی بند رہے گی۔ سمندری طوفان شانشن کی وجہ سے جمعہ کے روز موسلادھار بارش کے ساتھ جاپان کے بڑے حصوں میں تباہی دیکھنے میں آئی ہے۔ طوفان کے مرکز سے سینکڑوں میل دور سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کی وارننگ دی گئی۔ اس دوران سفری خدمات کو روک دیا گیا اور بڑی فیکٹریوں میں پیداوار بند ہو گئی۔ کیوشو کے جنوب مغربی علاقے میں ٹکرانے والے سمندری طوفان کو اس خطے سے ٹکرانے والا اب تک کا سب سے طاقتور طوفان کہا جا رہا ہے۔ فکوکا شہر میں خوراک کی قلت ہے اور ان علاقوں میں نقل و حرکت اور کاروباری زندگی معطل ہے۔ خالد حمید کے ساتھ تازہ ترین خبریں براہ راست دیکھیے پیر سے جمعہ۔ سائبیریا میں ایک روسی نیوز ایڈیٹر کو یوکرین میں ماسکو کے حملے پر تنقیدی مواد شائع کرنے پر 8 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ روس میں اختلاف رائے کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کیا گیا ہے۔ AFP کے مطابق صحافی سرگئی میخائیلوف کو کرملن کی جانب سے 2022 میں فوجی مہم شروع کرنے کے پہلے ہفتوں میں گرفتار کیا گیا تھا۔ صحافی نے بوچا کے مضافاتی علاقے کیف اور ماریو پول میں شہریوں کی ہلاکتوں کے بارے میں آن لائن پوسٹ شائع کی تھی۔ گورنو الٹیسک شہر کی ایک عدالت نے صحافی کو روسی فوج کے بارے میں جان بوجھ کر جعلی معلومات پھیلانے کا مجرم قرار دینے کے بعد سزا سنائی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں عاصم علی رانا اور ایڈیٹر تھی سارا حسن۔